أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے لے کے 48 تک تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خداوند متعال نے اس آیت میں ایک حکم بیان کیا ہے جو ظاہراً خطاب تو یہودیوں سے ہے، لیکن اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی سبھی کے لیے۔ یعنی خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ تم نیکیوں کا لوگوں کو تو حکم دے رہے ہو، خود کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یعنی اگر آپ امر بالمعروف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو امر بالمعروف کرو۔ یعنی کسی کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں تو پہلے اس نیکی پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر تم نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو، تو پہلے تمہیں خود رکنا چاہیے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا متقیان کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی چیز کی اطاعت کا شوق نہیں دلایا جب تک خود اس کی اطاعت نہیں، اور کسی چیز سے میں نے منع نہیں کیا جب تک میں خود اس سے نہیں رک گیا۔ مولا کی ایک حدیث۔ یعنی ہم تو ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یعنی سب سے پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ خداوند متعال نے ایک تو یہ جو حکم بیان کیا ہے سبھی کے لیے، دوسری بات کہ جو یہودی تھے، بالخصوص یہودیوں کے جو علماء تھے جن کے سامنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت واضح ہو چکی تھی، یعنی پتہ چل چکا تھا کہ رسول اعظم جو ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے برحق نبی ہیں، ان کی نشانیاں پڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ان کے مفادات جو دنیاوی مفادات تھے وہ خطرے میں تھے، جس کی وجہ سے وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جو ان کے دوست ایمان لا چکے تھے انہیں وہ کہتے تھے اسی پہ قائم رہنا۔ اور کریں جی، کیا خود ایمان نہیں لاتے حالانکہ پتہ چل چکا ہے کہ نبی اعظم برحق نبی، خود ایمان نہیں لاتے دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی منافع کی وجہ سے جو انہیں ملتے تھے ان یہودیوں کی طرف سے، انہی کی وجہ سے جو تحریف بھی کرتے تھے کہ ہمارے یہ جو سال کے منافع ہیں، یہ جو دنیا کے حوالے سے ہماری کو فائدے ہو رہے ہیں، دنیاوی مفاد ہیں، ان کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ ان آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ پتہ تھا لیکن دنیاوی فائدے کے لیے کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو دنیاوی مفادات ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو یہاں پہ ان یہودیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور کل حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے جو سبھی کے لیے، کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو جو حکم دینا چاہتے ہو خود اپنے آپ کو اس کے تابع بناؤ،
بعد میں دوسروں کو اس کا حکم دو. یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو پھر بھی پہلے خود نیکی کرو, برائی سے روکتے ہو تو پھر بھی پہلے خود برائی سے روکو اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو حکم دو. فرمایا کیا تم حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کا سہارا لو, اور یہ نماز بار گراں ہے یعنی مشکل ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. خداوند متعال نے اس آیت کے درمیان فرما دیا کہ صبر اور نماز کا سہارا لو, یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے. انسان کو مشکلات آئیں گی, لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ایک کا نام نماز ہے اور دوسرے کا نام صبر ہے. اب بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ صبر سے مراد یہاں پہ روزہ ہے. ٹھیک ہے جی, صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے. لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس روزہ جو ہے وہ صبر کے مصادیق میں سے ہے, اگر صبر جو ہے وہ جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے. یعنی اکثر لوگ صبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمزوری سمجھ لیتے ہیں. نہیں, صبر کمزوری نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ صبر تو ایک روحانی طاقت کا نام ہے. جو روایات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں, خود مولانا متقیان کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل بنتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ نماز پڑھتے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ تلاوت کرتے تھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے جی. اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مشکل آپ کو ہے تو روزہ رکھ لو. روزہ بھی آپ کی مشکل سے نکلنے کا سبب ہے, اور نماز بھی, کیونکہ نماز کیا ہے؟ ملاقات خدا. اور مشکلات کون دور کرتا ہے؟ خدا بند متعال. یعنی خدا کی بارگاہ سے تو ان مشکلات سے نکلنے کا حل ملنا ہے, خدا ہی مشکلات دور کرے گا. تو جب آپ رابطہ کرتے ہیں خدا بند متعال آپ کی خصوصی مدد کرتا ہے, تو خدا بند متعال آپ کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ نماز مشکل ہے. کیا ہے؟ لیکن جو خشیت پروردگار رکھنے والے ہیں, خشیت پروردگار کیا ہے؟ ایسا خوف, خدا کا ایسا خوف کہ جس میں معرفت پروردگار پائی جاتی ہے. یعنی وہ جو ظالم سے خوف کیا جاتا ہے, یہ اس خوف کی بات نہیں ہو رہی, جس میں خدا کی معرفت ہو, ایسے خوف کی بات ہو رہی ہے. ایسا خوف جن میں پایا جاتا ہے وہ نماز ان کے لیے مشکل ہے نہیں رہتی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. آگے ان لوگوں کی مزید نشانی بتائی, فرمایا جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے, جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی خداوند متعال واضح طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو خشیت پروردگار رکھنے والے لوگ ہیں, یہ جو نماز اور صبر سے مدد مانگتے ہیں, انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی میں خدا کی طرف جاؤں گا, اور میرا جو ہے نا اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے, میں نے یہ دنیا چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جانا ہے. تو وہ انہیں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور ہر مشکل میں بھی کرتے ہیں. اور جو پیچھے ہم نے پڑھا جو خشیت پروردگار, تو روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ خشیت پروردگار کہ جو اولین مصداق ہیں وہ رسول اعظم اور مولا متقیان ہیں, اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر ہے. لیکن یہ کمال درجے کی کمال درجے کا خشوع و خضوع یہ کن میں پائے جاتے ہیں؟ نبی اعظم اور مولا متقیان میں. آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. خداوند متعال پھر مخاطب ہے بنی اسرائیل سے ہی, اور ایسی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کل والے سبق میں. خدا فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا, اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی, اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اچھا, یہ جو آیت ہے اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ جو عقیدہ شفاعت ہے نا, اس کے خلاف اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی فلاں شفاعت کرے گا, فلاں شفاعت کرے گا, تو خدا متعال تو اس کے اندر یہ فرما رہے
کہ اس دن کے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ہمارے پاس اسی قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو عقیدہ شفاعت میں دلالت کرتی ہیں، جن میں سے صرف ایک میں گزارش کر رہا ہوں، آیت الکرسی کی ایک آیت، من والذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ اگر اللہ کے اذن نہیں ہوگا پھر شفاعت نہیں ہوگی، لیکن جسے اللہ اذن دے گا، جسے اللہ حکم دے گا، وہ شفاعت بھی کر سکے گا۔ اور ایسے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جہاں تک علماء تک کا لکھا گیا، علماء بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، مومنین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، نبی اعظم کے حوالے سے تو میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شفاعت کرنے والے موجود ہیں جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ یہ کن کے لیے بات ہوئی؟ یہ بھی یہودیوں کے ایک نظریے، دو نظریے جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ جی ہم جو بھی کرتے رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو سارے نبی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس نظریے کی تردید کی گئی کہ نہیں، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی خدا نے واضح طور پر فرما دیا، لا تسألون عما كانوا يعملون، یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، بتاؤ تم کیا کرتے رہے ہو، بتاؤ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور اس کو ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے بھی یہی، اگر ہمارا یہ جو ہے وہ نظریہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے بزرگان بخشوا لیں گے، جیسے کہ مولا متقیان کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علی بخشوا لیں گے، تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، عقیدہ شفاعت اپنی جگہ پہ قرآن کی روح سے موجود ہے۔ یہ یہودیوں کا جو نظریہ تھا اس کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، تم جو کرتے رہو تمہارے بزرگان تمہیں بخشوا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ان کا ایک نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے جتنے بھی گناہ کرتے جاؤ تم کفارہ دے کے بخشے جاؤ گے، یعنی یہ سارے گناہ کفارہ کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ تو ان کی تردید کی گئی ہے، نہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، کہ اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی دن کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔